ہے اس کا آج پریکٹیکل کیا جائے گا۔ آپ نے قرضہ جات ادائیگی کا طریقہ پڑھ لیا، اس کے بعد ہم نے کہا تھا ذوی الفروض کو تقسیم کرنے کے لیے کچھ قواعد ہیں، لہذا وہ کل ہم نے قواعد بتا دیے تھے کہ حصہ دینے کے لیے کون کون سا مخرج بنتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ایک پریکٹیکل لکھیں گے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے کچھ ورثہ ہوں تو پھر اس کے اندر تقسیم کاری کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو ایک مثال ہم بنا لیتے ہیں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جب حساب کرنا ہو تو اس وقت کس انداز میں اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، سب نے جانا ہے ویسے تو، لہذا قاعدے کے مطابق اس کا نام ایک کونے پہ لکھا جائے گا اور اس کے ورثہ اس لائن میں آئیں گے۔ سب سے پہلے لائن بنتی ہے کس کی؟ ورثہ کی۔ مثلا اس کے ماں، باپ، زوجہ اور دو بیٹیاں ہوں۔ کیا ہوں؟ دو بیٹیاں۔ تو ایسی صورت میں یہ ورثہ ہیں، اب ان کے حصے کیا لکھے جائیں گے؟ حصے، کہ ان کو کتنا ملتا ہے قرآن پاک اور حدیث کے مطابق۔ تو آپ کو پتا ہے ایسی صورتحال میں جب دو بیٹیاں ہوں یا کوئی بھی اولاد ہو تو ماں کو کل مال کا چھٹا حصہ ملتا ہے، اور باپ کو ایسی صورت میں 1/6 بھی ملتا ہے، اور پلس اسبا، یاد ہے کچھ؟ چھٹا حصہ بھی اور پلس اسبا، اگر باقی بچے گا تو ملے گا۔ اور زوجہ کو ایسی صورت میں جب اولاد بھی ہو تو 8واں حصہ ملتا ہے، اور بیٹیاں 2 ہوں تو کتنا ملتا ہے؟ 2/3 ملتا ہے۔ لہٰذا جب ہمارے پاس یہ جمع ہو گیا تو ہم نے کل قاعدہ پڑھا تھا، اگر 1/8 باقی سب کے ساتھ جمع ہو جائے تو مخرج کیا بنتا ہے؟ 24۔ 1/8 اگر 1/2 یا 1/4 کے ساتھ جمع ہوتا تو مخرج 8 ہی بنتا، لیکن یہاں پر کیونکہ 1/8 دوسرے گروہ والوں یعنی 1/6 اور 2/3 کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، ایسی صورتحال میں قاعدہ یہ ہے کہ مخرج کیا بنے گا؟ 24۔ لہذا یہاں پر آپ مخرج یا مسئلہ یہ 2 لفظ لکھے جاتے ہیں، ہم کیونکہ مخرج لکھ رہے ہیں تو لہٰذا یہاں پر بعض کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوتا ہے کہ مسئلہ 24 سے بنے گا۔ اب 24 کا چھٹا ایسا کیا بنے گا؟ 4۔ ویسے آپ اگر 24 کو 6 پہ تقسیم کرو گے تو جواب یہی آئے گا نا، تو لہذا 24 کا چھٹا ایسا 4 بنتا ہے یہاں بھی۔ اس کے بعد اگر کتنا بنے گا؟ 3، اور 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ 16۔ ٹھیک ہے، یا فی الحال ایسا کر لیتے ہیں ایک بیٹی بنا لیتے ہیں تاکہ اول نہ بنے۔ ٹھیک ہے، یہ اول والی مثال ہو جائے گی، اس وجہ سے ہم کر لیتے ہیں ایک بیٹی، اور اس کو ملے گا آدھا۔ پھر ہم یہ دوسری مثال بناتے ہیں فی الحال بغیر اول کے، تو ایسی صورتحال میں کیا ملے گا اس کو؟ آدھا۔ 24 کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 12۔ اب بتائیں یہ کل جمع کریں کتنا ہو جاتا ہے؟ 12 اور 4 16، 16 اور 4 20، 20 اور 3 23، باقی کتنا بچ گیا؟ 1۔ لہذا وہ جو اسبتاً ہم نے دینا تھا باپ کو وہ یہاں پر اب لکھیں گے، صحیح، کیونکہ جو باقی بچے گا وہ باپ کو اسبتاً دینا ہے، تو لہذا اب ہم یہ لکھیں گے، یہ ہو گئے حصے، اور یہ مخرج سے ملا، اس سے ملا مخرج سے۔ 24 اس طرح سے تقسیم کیے جائیں گے کہ ماں کو 4، باپ کو 4 پلس 1، زوجہ کو 3، اور ایک بیٹی کو کتنا؟ 12۔ اوکے، اب یہ 24 تقسیم ہو گیا، اگر تو
جو ہم سے پوچھنے آئے ہیں وہ اس طرح حساب کر لیتے ہیں گھر میں جا کر کہ ہاں بھائی ہمارے پاس جو ملکیت ہے ہم اس کے 24 حصے بنائیں گے، 4 اس کے، 5 اس کے، 3 اس کے، 12 اس کے، تو آگے حساب کرنے کی حاجت ہوتی نہیں ہے۔ یہاں پر ہی ہم نے ان کو بتا دیا کہ 24 حصے کریں جا کر، اور اس شرعی کے مطابق اس کو اتنا اتنا ملے گا، اوکے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 24 ہمارے گھر میں اس طرح ہے نہیں مال، کوئی پراپرٹی ہے تو کوئی گاڑی ہے تو کوئی بنگلہ ہے، تو لہذا ایسی صورتحال میں ان کی قیمت جمع کی جائے گی، وہ قیمت کتنی بنتی ہے وہ ہمیں تقسیم کر کے دو۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ٹرائی اینگل کھیل لیں۔ کیا کر لیں؟ کل بتایا تھا نا ٹرائی اینگل کیا تھا، کیا بلا دیا؟ وہ ٹرائی اینگل اگر آپ کو یاد ہے تو زید کا مال ہم نے یہاں پر لکھا تھا، تو آج اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے تو 5 لاکھ ہیں، 5 لاکھ بالفرض 5 لاکھ 50 لاکھ یا کتنا بھی ہو، وہ مال یہاں پر لکھا جائے گا زید کا۔ اور اب آپ اپنا ٹرائی اینگل کھیلیں، ہر ایک کا حصہ معلوم ہو جائے گا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ آپ خود دیکھ لیں، بالفرض سب سے پہلے، اچھا آپ کو پہلے سے معلوم ہے بیٹی کو کل مال کا آدھا ملنا ہے، ایسا ہی ہے، تو بازار لگ رہا ہے کہ 5 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ تو ادھر چلے جائیں گے، پھر بھی ہم اپنے قاعدے کے مطابق دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس 12 کو آپ جب ضرب دیتے ہیں 5 لاکھ سے اور سکتے ہیں 24 پر، تو آپ کے پاس کیلکولیٹر میں جواب آئے گا، ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ کیلکولیٹر میں تینوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں ویسے، جس کے یہ 12، یہ ضرب تقسیم 24، یہ دیکھیں 2.5 لاکھ آیا ہوا ہے، یعنی 12 ضرب 5 لاکھ تقسیم 24۔ آپ پہلے 12 ضرب 5 لاکھ کرتے، پھر جواب آتا، پھر ضرب دیتے، تقسیم کرتے۔ اس سے اچھا ہے کہ تینوں کو اکٹھا لکھ دیں، تو تینوں کو اکٹھا لکھنے کا اگر کیلکولیٹر میں ہے تو یہ سب سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر جواب آئے پھر اس کو آپ اٹھا کے پھر تقسیم کرو، اس سے اچھا ہے کہ تینوں کو اکٹھا ہی کر دو۔ تو لہٰذا یہ ضرب ہوئی، وہاں تقسیم ہوا، جو جواب آئے گا آخر میں وہ اس ایک بیٹی کا۔ اور ہماری عقل بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جب آدھا ہے تو 5 لاکھ کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 لاکھ، اور قواعد کے مطابق واقعی 2.5 لاکھ آ گیا۔ تو اس طرح ان کے یہ 2,50,000۔ اب اسی طرح سے آپ اس کو ضرب دے کے اور پھر یہاں پر 24 سے تقسیم کریں گے تو یہ 8واں حصہ آ جائے گا، دیکھ لیتے۔ اب اس میں آپ نے صرف 12 کو آپ نے چینج کرنا ہے، باقی تو وہی چیز رہے گی نا، 5 لاکھ اور تقسیم 24۔ لہذا یہاں پر آپ آ کر صرف کیا کریں، 3 لگا دیں، 62,500 روپے، صرف ایک جگہ پر تبدیلی کہ 12 کی جگہ 3، باقی تو 5 لاکھ اور 24 وہی رہے گا۔ تو اس طرح سے آپ ہر ایک کا حساب، یہ آ گیا 62,500، اور 62,500 کو اگر آپ 8 سے ضرب دو گے نا تو یہ 5 لاکھ پہ پہنچے گا، کیونکہ یہ 8واں حصہ ہے نا، تو یہ 8واں حصہ آٹومیٹکلی جا کر اگر ان کو 8 مرتبہ ضرب دی جائے گی تو 5 لاکھ پہ پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال اس کو 8واں حصہ ہی ملا۔ اسی طرح 5 کو ضرب دے کے 24 پہ تقسیم کریں، 4 سے ضرب دے کے 24 پہ تقسیم کریں، ہر ایک کا حساب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اوکے ہو گیا؟ اب جب بھی کوئی مخرج ہو آپ نے کام یہ کرنے ہیں، پہلے حصے دینے ہیں، اس کے بعد مخرج سے کتنا ملا یہ متعین ہو جائے، اور اس کے بعد یہ ضرب یعنی ٹرائی اینگل آپ کھیلتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس جواب بالکل پرفیکٹ آئے گا، اگر آپ کو کیلکولیٹر صحیح چلانا آتا ہو اور مخرج صحیح نکالنا آتا ہو۔ سیدھی بات ہے، شرطیں ہیں اس میں، کسی بھی ایک جگہ پر آپ نے غلطی کی تو آپ کا پورا حساب ختم ہو جائے گا، یعنی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ایک بھی جگہ پہ غلطی کر دیں گے تو سب کا حساب آگے پیچھے ہو جائے گا، اس وجہ سے کہیں پر بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ مخرج تو ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس میں اول ہو جاتا ہے، بتایا تھا کیا ہو جاتا ہے؟ اول، مطلب مخرج ہم 24 بناتے ہیں لیکن نیچے جب تقسیم کاری آتی ہے تو وہ اس 24 سے بڑھ جائے گی۔ ابھی آپ کے سامنے ساری چیزیں وہی رکھتے ہیں، صرف بیٹی ایک کی جگہ پر ہم کر لیتے ہیں 2 بیٹیاں۔ یہ وہی رہے گا، یہاں پر صرف 16 آ جائے گا،
کیونکہ 2/3 دینا ہے نا، پہلے آدھا دیا تھا، تو یہاں پر یہ 16 آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا ہو رہا ہے، 16 اور 4 20۔ اچھا یہ بھی ہٹ جائے گا، کیوں؟ بچے گا ہی نہیں کچھ۔ 16 اور 4 20، 20 اور 4 24، 24 تو یہی ہو گیا، اور 3 یہ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے اب کیا ہوا؟ برابر 27۔ تو یہ جو ہم نے ملائے وہ ہوئے 27، اور وہاں پر مخرج تھا 24۔ اس کا مطلب ہے اب ہم نے گھر میں جو مال ہے اس کے 24 حصے نہیں بنانے، بلکہ اس کے کتنے حصے بنیں گے؟ 27 بنیں گے، تو سب کو تقسیم کاری پوری ہو جائے گی۔ اب یہ اچھا بھلے لکھا رہے 24 اور آگے لکھ دے این کر، یا اول، اگر آپ کے پاس ٹائم بہت ہے تو این واو لام بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور ٹائم نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ صرف این لکھ کر آگے اول۔ اب جو کام آپ نے 24 کے ساتھ کیا تھا، اب وہ 24 سے نہیں ہوگا، اب کس سے ہوگا؟ 27 سے ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ 27 سے ہوگا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ 16 تھے، یہ 16 کو آپ ضرب دیں 5 لاکھ سے، تقسیم کریں 24 پر، جو جواب آئے گا وہ 2 بیٹیوں کا ایسا ہو جائے گا۔ کیا 24 کو تقسیم کریں گے 27 پہ؟ اب یہ آ گیا نا۔ اچھا یہاں پر کہتے سندھی میں پویا ویا وسری اگاں لگا مصری، تو یہ جو مخرج ہوتا ہے نا، مخرج کے بعد اول آتا ہے، اول کے بعد اگر کوئی تسی آتی ہے، تسی کے بعد اگر تسی ثانی آتی ہے، تو یہ اگر بہرحال آپ پر قاعدے بڑھاتے جاتے ہیں اور یہاں پر آگے کچھ بڑھتی جاتی ہے، تو پچھلی چیز گم ہوتی جاتی ہے، اس کا کوئی اب عمل دخل آگے حساب میں نہیں ہوتا۔ فی الحال ہم نے جیسے 24 کو بھلا دیا اور اب 27 آ گیا، اب جتنی ضرب تقسیم ہوگی وہ 27 سے ہوگی، 24 سے نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں 16 ضرب 5 لاکھ تقسیم 27 کر لے، جیسے آپ کے سامنے ہے نا، 27 ہے، 4 4 اور یہ 27 ہو گئے۔ یہ پہلے 27 نکلا ہے، پھر ہم نے 27 لکھا ہے، انہیں 27 بنانے کے بعد دوبارہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ 27 گئے ہی اس کی وجہ سے تھے، یاد رکھیے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں 27 دیا تھا تو ہم دوبارہ یہی آئیں گے، 4 4 3 16۔ تو جو مخرج سے ملا ہے سمجھو یہی اول سے ملا ہے، جو مخرج سے ملا ہوا ہے یہی اول سے ملا ہوا ہے، لہذا الگ سے دوبارہ دینے کی نہیں، بس یہاں پر آپ برابری کریں۔ اگر 24 24 ہوتا تو آپ بھلے وہ بھی لکھ دیں برابر 24، لیکن نہیں لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اول ہو نا تو پھر آپ کو وہاں پر اول لکھنا ضروری ہوتا ہے، آخر میں ان کو جمع کرنا لازم ہوتا ہے۔ آپ اگر جمع نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ اول ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو اس وجہ سے اول ہو جائے تو وہاں صرف آپ کا ایک کام ہے وہاں لکھنا، یہاں کچھ بھی نہیں کرنے کا۔ اوکے، اب ہم آتے ہیں 16 ضرب 5 لاکھ تقسیم 27، 2,96,296 کتنے؟ آگے اچھا رہا، اب یہ اچھاریہ 29 پیسے۔ اب وہ پیسے کا سیدھی بات ہے آج کل ویلیو نہیں ہے، یا پھر آپ اپنا 1 روپیہ ملا دیتے تو 97 جاتا، تو ایسا کر سکتے ہیں آپ اللہ کی دیا خاطر، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہ جو آخر میں پیسے آتے ہیں نا، ان کی کوئی وہ بھی ورثہ بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ جو آخر میں 296 لکھا ہے وہ بھی کہیں گے اس کو بھی گم کر دو، بھلے یہ بھلے اگر کسی تنظیم کو جا کر جمع کروا دے، کسی جامعہ میں جمع کروا دے، کسی مسجد میں جمع کروا دے، ٹھیک ہے، وہ اتنا بھی مان جائیں گے۔ 2,96,000 لکھیں گے، لیکن ہم کو بہرحال حساب سیدھا کر کے دینا ہے، 2,96,296۔ اس کے بعد پیسے ہیں وہ آخر میں سب پیسے آگے پیچھے ہو جائیں گے، تو وہ 1 روپیہ بن جاتا ہے، اگرچہ وہ پھر ہم خود ملا لیں گے انشاءاللہ۔ چلیں بہرحال تو یہ 2,96,296 ہو گیا، اوکے ہو گیا۔ اسی طرح آپ اب ضرب دیں اور تقسیم کریں، اس کا جواب آ جائے گا، اس کو ضرب دیں تقسیم کریں تو ہر ایک کا جواب آتا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا اکٹھا، یعنی 2 بیٹیوں کا اکٹھا حصہ ہے 2,96,296۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نہیں مجھے ہر ایک بیٹی کا الگ الگ بتاؤ، تو آپ کے پاس اس کا کیا قاعدہ ہوگا؟ بھائی ان کو 2 پہ تقسیم کر دو، کیلکولیٹر میں کیا کرنا ہوگا؟ اسی 2,96,000 کو تقسیم 2 کریں گے، جواب آ جائے گا 1,48,148 روپے۔ تو اگر یہ 5 بیٹیاں ہوتی تو ہم اس کو 5 پہ تقسیم کر لیتے، تو جتنی بیٹیاں ہوں گی
اس کو اس پر آپ تقسیم کریں گے. تو اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. آپ یہ مخرج سے ملا تھا اور یہ کیا کہتے ہیں ترکے سے ملا. ترکے سے ہر ایک کو ملتا, ترکے سے ملا پورے فریق کو, صحیح ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں ہر ایک کو ملا کیا. تو یہ جو ہم نے ابھی تقسیم کیا 2,96,296 کو, تو کتنا آیا 1,48,148. صحیح. تو اس طرح سے آپ یہاں زوجہ ایک ہی ہے تو لہذا اس کو جو ملا وہ وہی یہاں ملے گا اور وہی نیچے ملے گا. ہاں اگر زوجہ کی جگہ پر کیا ہوتا 4 زوجات ہوتی ہیں. کتنی؟ تو پھر یہ ہے کہ پہلے چلو کر لیتے ہیں ابھی ہاتھوں ہاتھ. کیا یاد کرو گے کتنی زوجات ہیں؟ 4 زوجات. تو ملے گا وہی 1/8 اور یہی 3 ان کو ملے گا. اور اسی 3 کو 5 لاکھ سے ضرب دے کے 3 ضرب تقسیم 27 یہ ہے 55,555. کتنا؟ یہ آ گیا 4 زوجات کا. اب انہی کو آپ تقسیم کریں 4 پر, تو 13,888 ہر ایک زوجہ کا. ٹھیک ہے. اور ایک ہی ہوتی تو یہ سب اسی کا ہوتا. 2 ہوتی تو اس کے 2 سے کر لیتے, 3 ہوتی تو اس کے 3 سے ہو جاتے, 4 ہیں تو 4 سے. اب آپ کہیں گے 5 ہوتے تو بہرحال وہ 5ویں کا ایسا بن نہیں سکتا. وہ شرعی طور پہ دیکھا جائے گا 4 کون سی زوجات اس کے صحیح نکاح میں تھی, 5ویں نمبر پہ جو آئے گی اس کا نکاح شرعی طور پہ قابل قبول نہیں ہوتا. تو بہرحال ماں باپ کا حصہ جو نکلے گا وہ ان کو مل جائے گا. تو امید ہے آپ یہ حساب کتاب اس طرح سے بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں. تو ایک تھا مخرج والا حساب اور ایک تھا اول والا حساب. کون کون سا؟ مخرج ہوگا تو مخرج پہ تقسیم, اور اگر اول ہوگا تو اول پہ تقسیم کیا جائے گا. اب اس کے بعد بالفرض یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زید جب فوت ہوا تب تو دونوں بیٹیاں زندہ تھی, لیکن ہم نے مال تقسیم کیا ہی نہیں تھا, مفتی صاحب سے ابھی مال تقسیم کروایا ہی نہیں. تو یہاں سے ایک بیٹی فوت ہو گئی, تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں بھائی, ایک بیٹی کا حصہ پھر اس کی اولاد میں جاتا ہے یا اس کے ورثاء میں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ 2 بیٹیاں تو اس کی اگر ایک بیٹی فوت ہو گئی, یہ بھی مال تقسیم نہیں ہوا تھا تو ہم نے نکال لیا تھا نا, ایک بیٹی کا کتنا تھا 1,48,148. تو آپ نے کتب میں تو یہ پڑھا ہے کہ بھائی آپ اسی حساب کو آگے بڑھاتے جاؤ, یعنی اس کی کنیکٹنگ اس سے کرو. لیکن ہم عرف کے یعنی کہ ہم اپنی طرف سے بتاتے ہیں آپ کو کہ بھائی اس بیٹی کو آپ الگ سے حساب کر لیں. مثلا اگر وہ بیٹی فوت ہو جاتی ہے تو آپ اس کا الگ حساب کریں, یہ میت ہے اور اس بیٹی کا نام اگر ہندا تھا آپ اس کو ادھر لکھ دیں اور اس کی ملکیت یہی لکھ دیں 1,48,148. ٹھیک ہے. ہاں ہو سکتا ہے اس ہندا کو اپنی اور بھی ملکیت ہو, کیا ہو اور بھی ملکیت ہے, تو اس کے لیے آپ الگ حساب کریں یا پھر اس مال کو اسی میں آپ کیا کر لیں ایڈ کر لیں. مثلا یہ 1,48,148 اس کو یہاں سے ملا تھا, لیکن اگر اس کے اپنے پیسے بھی پڑے ہوئے تھے 5 لاکھ تو ہم اس کو پہلے آپس میں کیا کر لیں گے, جمع کر لیں گے. جمع کر کے پھر ہندا کا اگر کیا کہتے ہیں 2 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں, کیا تھی 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں, تو آپ کو معلوم ہے ایسی صورت میں یہ دونوں بنیں گے اسبا. کیا بنیں گے؟ اسبا. لہذا اب اگر یہی مل کے تقسیم کرنی ہے تو اس کو ادھر کنیکٹ نہیں کیا جائے, کیونکہ مناسکہ والا حساب جنہوں نے پڑھا ہے ان کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے. اس کو ماؤنٹ ایورسٹ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ علم المیراث کا یہ ماؤنٹ ایورسٹ ہوتا ہے بہرحال. لیکن بہرحال یہاں ہم نے اس کو بھی کیا کر دیا ہے, وہ ترقی ہو گئی ہے نا, سائنس ترقی کرتی ہے تو پھر ماشاءاللہ مشکل چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے اور حساب کتاب ہو سکتا ہے آسانی سے, تو اس وجہ سے ہم نے دیکھو تصحیح بھی نہیں لگوائی. آپ لوگوں نے تصحیح کے 7 قاعدے پڑھے ہوں گے, کیا پڑھے ہوں گے, اور مناسکے کے لیے انہوں نے بڑے جتن کرنے ہوتے ہیں, ان کو بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں. ہم نے وہ سارے پاپڑ بکوا دیے اور اب صرف یہی بچایا ہے کہ بھئی اس کا حساب الگ کرو
آٹومیٹک آپ کا کیلکولیٹر آپ آسانی سے کر جائیں گے. لہذا 2 بیٹے 3 بیٹیاں اس صورت میں یہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ عصبہ. بس یہ اسباب نفسی اسباب غیری بس ایسے کہہ سکتے ہیں, الگ الگ لکھیں آپ کی مرضی اکٹھے. لیکن ہاں اس کا مخرج جو ہے نا وہ کیسے بنتا ہے, بس یہ میں نے اس لیے مثال بنائی ہے. ایسی صورت میں کیونکہ نہ ایک چھٹا حصہ ہے, نہ 8واں حصہ ہے, نہ 2 بڑا 3 ہے, ہم نے قاعدے پڑھے تھے, اس کے مطابق تو مخرج کیسے بنائیں گے؟ تو ایسی صورتحال میں کیونکہ اس کو ڈبل دینا ہے, اس کو سنگل دینا ہے. اسبا میں کیا ہوتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین. ایسی صورت میں ہر بیٹا 2 کے برابر, 2 بیٹے کتنے کے برابر؟ 4, اور 3 بیٹیاں 3 کے برابر, تو 4 اور 3 کتنا ہوا؟ 7. ایسی صورت میں مخرج آپ ان کا بنائیں گے 7. کیا بنے گا؟ 7. باقی اب کام وہی کرنا ہے جو آپ کرتے تھے. مثلا ان کو 4 دیا پہلے اور ان کو ملا 3, پھر ہر بیٹے بیٹی کو کتنا ملے گا؟ اس میں سے ہر بیٹے کو 2 ملے گا, ٹھیک ہے, اور ہر بیٹی کو کتنا ملے گا؟ 1. اب آپ نے اگر ان کو پیسہ دینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہی ٹرائنگل کھیلنا ہے. یہاں سے اس کو اس سے ضرب دیا اور یہاں پر کیا کر لیا؟ تقسیم کر لیا. آٹومیٹکلی ایک بیٹی کا حساب آ جائے گا, اور 2 کو ضرب دے کے 7 پہ تقسیم کرو گے تو ایک بیٹے کا حساب آ جائے گا. تو اب یہ حساب الگ ہو گیا, وہ حساب الگ ہو گیا. آپ کو مناسبے کے لیے ان دونوں کو ملانے کی حاجت نہیں پڑتی. وہاں ملانے کی حاجت سے پڑتی تھی کیونکہ وہاں مال تقسیم نہیں ہوتا تھا, پہلے سارے حساب ہوتے تھے, تصحیح ہوتی تھی, رد ہوتا تھا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا, جس وجہ سے وہاں پر آپ کے لیے مشکلات ہوتی تھی. یہاں پر ہم نے مال پہلے ہی تقسیم کر دینا ہے تاکہ اس جو میت ہو چکی ہے اس کے پیسے قبر میں نہیں پہنچانے, بلکہ وہ صرف متعین کرنے ہیں, اس کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم کرنا ہے جیسے آپ کرتے رہتے ہیں. اوکے ہو گیا؟ آج کی آخری بات, یہ جو ہم نے اول بنایا 24 کا اول کتنا بنا تھا؟ 27. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر مخرج میں اول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ ہر مخرج میں اول ہوتا ہے, اور کتنا ہوتا ہے یہ اگر پتہ چل جائے تو بہت اچھی بات ہے. بس وہ آج بات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ صاحب آ جائیں گے. تو اب دیکھ لیتے ہیں ہم, یہ یاد ہو گیا آپ کو؟ اللہ نے چاہا تو. بہرحال اگر کچھ عقل ہے آپ کو اور ماشاءاللہ عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں تو امید ہے یہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نا ان کے لیے, ان کو پتا ہے کہ واقعی یار یہ کتنا خلاصہ بہترین ہو گیا ہے. اس میں تو نہ ہمیں تصحیح کے قواعد, نہ رد کے قواعد, نہ وہ کیا کہتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ پار کرنا پڑتا ہے, بس اتنی وہ بھی سارا پار ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں مخرج میں سے اول کس کس میں ہوتا ہے کس میں نہیں ہوتا. پہلے آپ یہ بتائیے کہ مخرج کتنے تھے؟ 7 مخرج تھے نا, یاد ہے؟ کون کون سے؟ تو 8 کو ہم نے پہلے کر دیا تھا, 6 کو بعد میں, 12 اور 24, ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس 7 مخرج ہوتے ہیں. کتنے؟ 7 میں سے ہم نے اس لیے 2 3 4 8 کو الگ کیا ہوا ہے کہ یہ اگر مخرج بن جائے قواعد کے مطابق, صحیح بنایا اگر آپ نے قاعدہ, تو مخرج یہی بنے گا, اس کا اول آتا ہی نہیں. 2 3 4 8 کا اول نہیں آتا. مخرج بنا ہے اور قاعدے کے مطابق صحیح بنا ہے, اس کا مطلب ہے اب اول نہیں آئے گا, اسی میں سے تقسیم کاری پوری ہو جائے گی. لیکن اگر مخرج 6 ہے یا 12 یا 24 ہے تو اس میں اول ہو سکتا ہے. 24 کا اول ایک ہی ہوتا ہے جو ابھی آپ نے پڑھا, 27, بس. 24 کا اول اگر ہوا تو 27 ہوگا, نہ 26 نہ 25 نہ 27 سے اوپر, صرف ایک کی اول ہے 27. اس کے بعد 12 کا اول, 12 کا صرف 21 عدد میں آتا ہے. کس میں؟ طاق عدد, اردو والے. 13 15 17, بس. یہ 3 میں سے کوئی ایک اول ہو سکتا ہے کہ آپ نے 12 مخرج بنایا تھا تقسیم کاری کے بعد, جو اول بنا یا تو 13 بن گیا یا 15 بن گیا 17 بن گیا. اس کے علاوہ کوئی اول یہاں پر نہیں بنتا. اور 6 کا اول 7 8 9 10, ایسا ہی ہے, 10 تک نا, کچھ یاد بھی ہے یا اور آگے بنتا ہے؟ بہرحال 6 کا اول 7 8 9 10, اس کے 4 اول ہو سکتے ہیں, 7 بھی ہو سکتا ہے, 8 بھی, 9 بھی, 10 بھی. 12 کا 3 اول ہیں, 13 15 17. 24 کا ایک ہی اول ہے, 27 ہمارے نزدیک. ہاں کیا بول دیا؟
ہمارے نزدیک یعنی ہم جو جمہور موقف کے مطابق 24 کا اول 27 ہوتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین کے نزدیک اس کا ایک اور بھی اول آتا ہے. یہ لکیر میں نے بڑی بنائی اس لیے 27 کے علاوہ ان کے نزدیک کیا آتا ہے اول 31. یہ صرف کس کے نزدیک؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. ٹھیک ہے، یہ مفتہ بھی نہیں ہے بہرحال، لیکن کیا پتا کبھی دارالفتا والوں کو ضرورت پڑ جائے اور پھر اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اسے اختلاف پڑھایا جاتا ہے. تو آج الحمدللہ عز و جل ہم نے آپ کو ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی پار کروا دیا الحمدللہ عز و جل، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مناسکہ. کل آخری ہوگا، کل ہی آخری ہے نا، آج بدھ ہے، کل آخری ہے. تو انشاءاللہ کل ایک تو ذوی الارحام آئیں گے اور دوسرا کچھ بنیادی قواعد جو کہ آپ کے لیے ضروری ہیں انشاءاللہ وہ بیان کر کے کل اختتام کر دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل 5 دن میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، اگر اس میں سے آپ کو کچھ ابتدائی باتیں یاد ہوں تو وہ آج دہرائی کر لیتے ہیں. مصارف میں ہم نے 4 مصارف پڑھے تھے. سب سے پہلے تجدید و تکفین، قرضے کی ادائیگی، اس کے بعد وصیت اگر اس نے کی ہے تو، اس کے بعد ورثاء میں تقسیم کاری. ورثاء میں تقسیم کاری کے اعتبار سے سب سے پہلے ہم نے کس کو دیا تھا؟ اصحاب فرائض یا ذوی الفروض جسے ہم کہتے ہیں. اگر ان سے مال بچے گا اور اسبا ہیں تو اسبا کو دیا جاتا ہے، اس میں مال مکمل طور پہ تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسبا نہیں ہے تو ہم نے پڑھا تھا ذوی الفروض یا اصحاب فرائض کو دوبارہ دیا جاتا ہے، لیکن دوبارہ سب کو نہیں دیا جاتا، بلکہ اصحاب فرائض میں 2 قسمیں تھیں، اصحاب فرائض نسبیہ اور اصحاب فرائض سببیہ. تو جب ہم دوبارہ دیتے ہیں تو اس وقت ہم صرف اصحاب فرائض نسبیہ کو دیتے ہیں، سببیہ کو. اس رد کی وجہ سے یعنی دوبارہ دینے کی وجہ سے 4 قاعدے بن جاتے ہیں. کتنے قاعدے بن جاتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے 4 قاعدے کی مثال بھی لکھی جائے گی اور سمجھا بھی دیا جائے گا. اس کو نکال کے لے آئیں ادھر. اب یہاں پر دیکھیں، بالفرض اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثاء میں صرف 3 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹیاں. آپ کو معلوم ہے کہ 3 بیٹیوں کو 2/3 دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ یعنی 2/3 دیا جاتا ہے. تو 1/3 بچ جائے گا، وہ 1/3 کہاں جائے گا؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ ان کو 2/3 نہ دیں بلکہ سارا مال کس کو دیں؟ 3 بیٹیوں کو. تو لہذا اب آپ بھلے مخرج 3 بناتے اور اس میں سے 2 دے دیتے، لیکن پھر رد میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ رد ہو گیا لہذا سارا مال انہی کو ملے گا. اب 3 بیٹیاں ہیں، سارے مال کے 3 سے کر لیں. 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ اٹھائیں گی. اگر یہاں پر 5 بیٹیاں ہوتی تو ہم اس کے مال کے کتنے سے کر لیتے؟ 5. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کوئی تخریج، کوئی حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے افراد انہی کے اندر مال تقسیم کر دیں. کیلکولیٹر زندہ باد، کیلکولیٹر. بس جتنے افراد ہوں گے اور جتنی ملکیت ہوگی اس کو ڈیوائڈ کریں گے، آٹومیٹکلی جواب آ جائے گا کہ ہر ایک فرد کو کتنا ملے گا. یہ سب سے شاید آپ کی علم المیراث میں یہ سب سے زیادہ آسان حساب ہوتا ہے جس میں اور کچھ نہیں کرنا ہوتا،
صرف کیلکولیٹر میں کل مال کو ان افراد کی تعداد پر کیا کرنا ہوتا ہے، تقسیم کاری کرنا ہوتی ہے، اور ہر ایک کا جواب آ جاتا ہے۔ 15 بیٹیاں ہیں تو 15 پہ تقسیم کر لو، 4 بیٹیاں ہیں 4 پہ تقسیم کر لو، پہلا قاعدہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں دوسرے قاعدے میں۔ دوسرے قاعدے میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ ایک ہی گروہ تھا نا، تو ایک ہی فریق میں 3 بیٹیاں 5 بیٹیاں 15 بیٹیاں سب کو برابر دینا تھا، اس لیے آسان تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 3 بیٹیوں کو دینا ہے 2/3، اور یہ آج آپ کی طرح تھک گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یہ؟ دوسرا دیکھ لیں بھائی، 2/3، اور دادی کو کتنا دینا ہے؟ 1/6، چھٹا ایسا۔ تو ایسی صورتحال میں اب برابر نہیں دے سکتے کہ 3 بیٹیاں اور 1 دادی، 4 ہیں تو ہم کل مال کے 4 سے کریں، لہذا ہر ایک کو 4 لاکھ ہوں تو ہر ایک کو 1-1 لاکھ دیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا حصہ زیادہ ہے، ان کا حصہ کم ہے۔ آپ خود دیکھیں، اگر بالفرض اگر مخرج بناتے تو مخرج بنتا 6 میں سے 1 ان کا اور 4 ان کے ہوتے، صحیح؟ تو ایسی صورتحال میں ہم برابر نہیں دے سکتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا مجموعہ بن گیا، کیا بن گیا؟ دیکھیں 4 اور 1 کتنا ہوا؟ 5 ہوا۔ تو یہ جو 4 اور 1 5 ہے، یہ آپ اوپر جا کر لکھ دیں، رد 5۔ اب یہ ہے کہ جو رقم ہوگی نا وہ ان 5 پہ تقسیم ہوگی، اب اس کا حصہ کم نکلے گا اور اس کا حصہ زیادہ نکلے گا۔ وجہ یہ کہ یہ 1 جا کر ضرب کھائے گا، پھر 5 پہ تقسیم ہوگا، لیکن ان کے 4 ضرب کھائیں گے اور 5 پہ تقسیم ہوگا، تو ضرب زیادہ بڑی ہوگی تو آٹومیٹکلی بیٹیوں کی طرف حصہ زیادہ جائے گا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ لہذا ایسی صورتحال میں ہم نے برابر نہیں دینا، بلکہ ان کا جو مجموعہ بنے گا وہ مجموعہ اوپر جا کر رد کے طور پہ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ٹرائنگل آپ کھیلتے ہیں، یہاں والا حصہ وہاں مال سے کیا کہتا ہے، ضرب کرتے ہیں، اور پھر اس رد پر، اب مخرج پر نہیں، اول بھی نہیں ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ رد۔ اس رد پر ہم جب تقسیم کاری کریں گے تو ہر ایک کا حساب سیدھا سیدھا نکل آئے گا۔ یہ دوسرا بھی اتنا آسان ہے کہ آپ نے آگے والا حساب یہاں سے مجموعہ بنا کے لے کر جانا ہے۔ اب یہ تو بہت آسان تھے، اور جو یہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ موقوف علیہ میں، سب کے نزدیک یہ حساب تو کہتے ہیں استاد صاحب یہ بھی اب کوئی سمجھانے کی چیز تھی، یہ تو آپ خود ہی ہوتا جا رہا ہے، ہم نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں پڑتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 حساب کے بعد جو 2 قاعدے اور آتے ہیں نا، وہ اس کی بنیاد پر بنتے ہیں، لہذا ہم اسی سے چوسے قاعدے میں جاتے ہیں جس کے اندر مشکلات بنتی ہے۔ مثلا یہاں پر اسی کا میں تھوڑی تبدیلی کر لیتے ہیں کہ کوئی فوت ہوا ہے، لے کر نہیں آئے کوئی دوسرا پورے جامعہ میں، تو اب یہاں پر جو تیسرا قاعدہ بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اگر زوج یا زوجہ ہو، کون ہو؟ زوج یا زوجہ، تو ہم نے بیٹیوں کو دینا ہے، زوجہ زوجہ کو دوبارہ نہیں دینا، اس لیے تیسرا قاعدہ بنانا پڑ جاتا ہے۔ مثلا مسئلہ میں یہ ہے کہ زوجہ ہے اور 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب زوجہ کو کتنا ملتا ہے اس صورت میں؟ 1/8، اوکے ہو گیا۔ اور 3 بیٹیوں کو اب جو باقی بچے گا وہ سارا ان کو دینا ہے نا، 2/3 دے کے جو باقی بچے گا وہ کہاں لے جائیں گے؟ وہ دوبارہ انہی کو دینا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ مخرج کچھ بھی نہ بنائیں، کتابیں میں پڑھتے ہیں مخرج 8 بناؤ، ہم آپ کو منطقی طریقہ بتا رہے ہیں کہ مخرج کسی کو بھی نہ بنائیں، بلکہ یہاں پر جتنا آپ کے پاس پیسہ آیا ہوا ہے، 5 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، جو بھی ہے، آپ پہلے زوجہ کا حصہ نکال لیں۔ بھئی 8واں حصہ کیا نکلے گا؟ آپ اگر 5 لاکھ کو 8 پہ تقسیم کریں گے تو جواب آ جائے گا۔ مثلا بالفرض اگر یہ 8,000 تھے تو زوجہ کا کتنا بنے گا؟
1000 बन जाएगा। अब मुझे बताओ भाई कितने बच गए? 7000 बच गए ना। वो 7000 हमने 3 बेटियों को देना है, 7000 को 3 पे तकसीम कर दो, जवाब आ जाएगा हर बेटी का। तो लिहाजा यहां मखरज बनाने की कोई हाजत नहीं है, वहां भी मखरज बनाने की हाजत नहीं थी, 3 बेटियां थी, इसी पर आप तकसीम कर रहे थे। यहां भी था कि ये 4 और 1 5 था, ये मजमुआ, ये मखरज नहीं था, तो ना यहाँ मखरज बनाए ना यहाँ मखरज बनाए, बल्कि यहाँ का मजमुआ और यहाँ का मजमुआ, और यहाँ पर यह है कि इनको इसका क्योंकि 8वां हिस्सा है तो लिहाजा कुल माल को 8 पे तकसीम करके उसको पैसे दे दे, बाकी जितना बचेगा वो सारा उन अफराद पर, ये 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, 7 बेटियां हैं, उन पर आप तकसीम कर दें, इनमें से हर एक बेटी का हिसाब निकल आएगा। तो इन तीनों हिसाबों में कोई भी मखरज बनाने की हाजत नहीं होती। ओके हो गया। अब आ जाते हैं हम चौथे कायदे पर। चौथे कायदे में क्या होता है? अब इस सूरत में ये होगा, इस जोजा के अलावा सिर्फ एक गिरोह था ना, इस वजह से इनको बराबर बराबर देना था, लेकिन यहां पर अगर जोजा के साथ वही 3 बेटियां भी हैं और दादी भी है, अब जोजा को तो 1/8 मिलेगा। ओके हो गया। बाकी 3 बेटियों को मालूम है कि 2/3 मिलता है, और दादी को कितना मिलता है? 1/6। ऐसी सूरत हाल में हमने आपको बताया कि भाई मखरज ना बनाए, आप क्या करें, जितना माल है वो जोजा को उसका कितना हिस्सा दे दें? 8वां हिस्सा दे दें। बिलफर्ज अगर यहाँ 8000 थे, 8 लाख थे, 8 करोड़ थे, 8 अरब थे आपकी तरह, आपके पाकिस्तान के बड़े अमीर लोगों की तरह, तो आप क्या करें, 8 पे तकसीम कर दें और वो इसको दे दें। बाकी जो बच जाएगा, और आपको पता था जब ये 2 गिरोह थे तो इनका मजमुआ बनाया था नहीं बनाया था? देख ले, 4 और 1 कितना बना था? 5। अब यहां पर भी देखें 2/3 और 1/6। अब इनका देख ले कि 2/3 और 1/6 अगर जमा हो जाए तो मखरज क्या बनता है? वो जो फर्जी मखरज बनाते थे यहां पर हम उसको क्या बना देंगे? हकीकी मखरज। कि अगर ये 2/3 और 1/6 जमा हो जाता तो हम मखरज बनाते 6 में से 1 इसका था, 4 इनके थे, तो इनका मजमुआ कितना हुआ? 5। तो अब जो बाकी बचेगा वो इन 5 पे तकसीम कर लें। क्या कर लें? बस एक को, बाकी जो बचा था 8000 से नहीं, याद रखिएगा यहां पर जब तकसीमकारी हो रही थी तो 8000 को 3 बेटियों में तकसीम नहीं करना, क्योंकि आपने 1000 वहां जोजा को दे दिया है, तो यहां पर जो बाकी 7000 बचे थे 7000 3 बेटियों में तकसीम होगा। जैसे यहां पर 1000 जब जोजा को दे दिया, जो बाकी बचा 7000, उस 7000 से जरब देके और इन पर तकसीम करेंगे। 1 ज़रब 7000 तकसीम इनका मजमुआ 5। मजमुआ कितना था इनका? 5। ज़्यादा 1 7000 से ज़रब देके और 5 पे तकसीम कर ले, 4 को 7000 ज़रब देके 5 पे तकसीम कर दे तो 3 बेटियों का हिस्सा निकल आएगा। समझ में आ गया? तो इन चारों कायदों के अंदर आपको मखरज की तरफ जाने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हाजत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ यहाँ मजमुआ, यहाँ भी एक मजमुआ जो रद्द बन कर आता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस जो नीचे तादाद है वही आप उस पर तकसीम करके पैसे तकसीम कर सकते हैं। तो ये 4 रद्द के कवायद हैं जिसके ज़रिए से ज़वील फ़ुरूद में तकसीम कारी पूरी हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ज़वील फ़ुरूद असबा, असबा के बाद दोबारा ज़वील फ़ुरूद को, लेकिन ज़वील फ़ुरूद भी ना हो तो फिर क्या किया जाएगा? ज़वील अरहाम को दिया जाता है। किनको? उसके लिए सिर्फ 4 लाइनें, इसको मिटाएं। ज़वील अरहाम का बयान तकसीम कारी तफसील के साथ तो किताबें पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ कायदे पता होने चाहिए। इसके अंदर भी असबा का मैदान याद है? असबा की तरतीबार याद थी ना? तो पहले ज़वील अरहाम की तारीफ पता होनी चाहिए। ज़वील अरहाम में हमेशा वो फर्द आता है जो ज़वील फ़ुरूद या असबा में नहीं था। ज़वील अरहाम में वो अफराद आते हैं जो ज़वील फ़ुरूद या असबा में से नहीं थे, जो वहां थे वो यहां नहीं, जो यहां है वो वहां नहीं। क्या कहा? जो वहां थे वो यहां नहीं, जो यहां है वो वहां नहीं। देख लें। अब मसलन यहां पर पहले आएगा जुज़े मैयत। अब जुज़े मैयत में पोता नहीं आ सकता, बेटा नहीं आ सकता, वजह यह कि वो तो ज़वील फ़ुरूद असबा में थे। इस वजह से यहां पर कोई ऐसा फर्द आएगा जो वहां नहीं था, वो जुज़े मैयत, तो उसमें आप कह सकते हैं बेटी की बेटी क्या कहलाती है? नवासी।
پوتی نہیں آ سکتی. پوتی کیوں؟ کیونکہ وہ ذوی الفروض میں تھی. تو لہذا یہاں جزء میت میں صرف وہ افراد دیکھے جائیں گے جو پہلے دو میں نہیں تھے. تو لہذا اب جو قریب ہوگا، جیسے نواسی کی بھی بیٹی ہو اور نواسی بھی ہو، تو نواسی کو ملے گا، نواسی کی بیٹی کو نہیں ملے گا. نواسی بھی ہو اور نواسا بھی ہو تو پھر آپ کو پتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو ڈبل، مونس کو سنگل دیا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اقرب ہوتا ہے وہ لے جاتے ہیں، باقی سب کو معروم کر دیا جاتا ہے. نواسی ہے، نواسی کی بیٹی ہے تو صرف نواسی کو ملے گا، نواسی کی بیٹی کو نہیں ملے گا. دوسرا جزء میت کے بعد کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اصل میت. اب مثلا دادا آ نہیں سکتا، باپ آ نہیں سکتا، نانا وہاں نہیں آیا تھا، نہیں آیا تھا، اس کو جد فاسد کہتے ہیں. لہذا نانا اور اس لائن میں جو اوپر جائے گا. اس طرح جدات فاسدہ، یعنی جدہ سیاح وہاں تھی لیکن جدات فاسدہ یہاں پر آئیں گی. تو اس طرح سے یہاں پر بھی جو قریب ہوگا وہ پائے گا اور نانا کا جو ابو ہوگا وہ نہیں پا سکے گا. اس کے بعد جزء اب میت ایسا ہی تھا، تو وہاں پر آئے تھے بھائی. کیا آئے تھے؟ یہاں بھائی آ نہیں سکتا تو پھر کون آئے گا؟ اخیافی بھائی کی اولاد. کس کی اولاد؟ کیونکہ اخیافی بھائی خود ذوی الفروض میں سے ہے. اخیافی بھائی خود کہاں پر تھا؟ لیکن اس کی جو اولاد ہے، جیسے یہاں پر بیٹی جو تھی وہ ذوی الفروض میں سے تھی، لیکن اس کی بیٹی کی بیٹی نواسی یہاں پر آ گئی، تو اخیافی بھائی کی جو اولاد ہے وہ یہاں پر آئے گی. اخیافی بھائی کی اولاد. اسی طرح حقیقی بھائی کی اولاد میں جو مذکر تھے نا وہ وہاں تھے. حقیقی بھائی کی بھتیجا وہ وہاں تھا، لیکن بھتیجی یہاں پر آئے گی. بھتیجا اسبا میں سے تھا لیکن بھتیجی وہاں نہیں تھی، تو بھتیجی کہاں پر آئے گی؟ یہاں پر آئے گی. اخیافی بھائی کی اولاد، اور یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ حقیقی بھائی کی اولاد. اسی طرح اس کے بعد آخری آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جزء جد میت. وہی اخیافی بھائی تھا، تو اب یہاں کیا آئے گا؟ اخیافی چچا کی اولاد. اچھا یہ مطلقاً ہے، مذکر و مونس دونوں یہاں پر آئیں گے نا ان کی اولاد میں. لیکن حقیقی چچا کے بیٹے تو وہاں آئے تھے، لیکن حقیقی چچا کی بیٹی وہاں پر نہیں آئی تھی، لہذا وہ یہاں پر آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چار قاعدے یاد ہونے چاہیے: جزء میت، اصل میت، جزء اب میت، جزء جد میت. پھر اس کے اندر آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ مذکر مونس ہے تو ڈبل، سنگل، نہیں تو اچھا پھر جو قریب ہوگا پائے گا، اب جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو مٹائیں. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے، خاندان میں اگر کوئی حاتم تائی ہو، کون ہو؟ اگر ہمارے خاندان میں کوئی حاتم تائی ہو، یا آپ خود ماشاءاللہ حاتم تائی بن جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو وراثت سے حصہ نہیں لینے والا، تو پتہ ہے ملیں گے ہی 5-6 ہزار روپے، تو ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے. تو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ بغیر کسی قاعدے کے کسی کو دے دے، بلکہ اس کے بھی کچھ قواعد ہیں. قواعد بہت آسان ہے اگر آپ اپنے ذہن اور عقل میں رکھ دیں. مثلا یہاں پر ہم ایک مثال بنا لیتے ہیں، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تخارج. کیا کہتے ہیں؟ تخارج یا تسالو مصالحت. بالفرض ماں، باپ اور 4 بیٹے تھے، صحیح ہے؟ ان کو ایک بڑا 6 تھا، باپ کو ایک بڑا 6 تھا، اس کو اسبتاً ملنا تھا. اوکے، 6 میں سے ایک کس کا تھا؟ ایک ان کا، 4 ان کے تھے. اوکے ہو گیا. اب یہاں پر ہمارے پاس مال تقریباً 6 لاکھ روپے جیسے، یا 6 ہزار، تاکہ آپ جلدی جلدی حساب کر لیں، آج آخری دن ہے اس وجہ سے. 1 2 3 4 6 ہزار. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم ابھی تقسیم کاری کر رہے ہیں نا، تو آٹومیٹک آپ دیکھیں 4 کو 6,000 سے طرف دے کے 6 پہ تقسیم کریں گے تو جواب آئے گا 4,000 4 بیٹوں کے، اور باپ کا بھی 1,000، ماں کا بھی 1,000، ہو گئے 6,000 پورے. لیکن یہاں پر ایک بیٹا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ماشاءاللہ وہ کہتا ہے میں نے معاف کیا. کیا کیا؟ تو اب
آپ کریں گے کیا؟ جو معاف کر رہا ہے اس کا یہاں سے عدد کون سا گیا ہوا تھا؟ کتنے عدد ہیں؟ 4 بیٹوں میں سے ہر ایک کا کتنا ہے؟ ایک نا؟ نہیں، حصے میں سے 1 2 3 4 اور ایک ان کا ٹھیک ہے؟ تو جو اس کا ادھر حصہ جمع ہوا ہے آپ اس کو وہاں سے مائنس کر دیں تو کیا بچے گا؟ 5۔ اب آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے بھی ایک مائنس کر دیا کیونکہ یہ لے نہیں رہا ایک بیٹا۔ اب آپ ہر ایک کے حصے کو 6 سے ضرب دے کے 5 پہ تقسیم کریں گے، ہر ایک کا حصہ بڑھ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہر ایک کا حصہ بڑھ جائے گا۔ اب کسی کو بھی آپ کم زیادہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر یہ کہتا میں لوں گا لیکن دوں گا ماں کو تو پھر اس نے معاف تھوڑی کیا، پھر تو وہ سیدھا اپنا حصہ لے کر ادھر دے دے گا، ماں کو 2000 روپے مل جائیں گے۔ تو یہ معاف کرنا نہیں ہوتا، تخارج نہیں ہوتا۔ تخارج میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے بھائی آپ شریعت کے مطابق تقسیم کاری کرو، جس کی طرف جتنا جائے۔ تو آپ جب یہ تقسیم کاری ایسے کرتے ہیں، ایک کو 6000 ضرب دے کے 5 سے تو 1000 سے بڑھ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہر ایک کا حصہ 1000 سے بڑھ جائے گا۔ تو تخارج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آپ کے پاس جو یہاں پر عدد ہوتا ہے مخرج کا، مسئلے کا، یا رد کا، یا تصحیح کا، یا جو بھی تھا بہرحال جو یہاں پر آیا ہوا تھا، اس میں سے اتنا حصہ مائنس کر دو جتنا اس کا حصہ بنتا تھا۔ یہاں سے 2 بیٹے معاف کر دو، ہم کتنے سے کم کرتے؟ 2۔ ہاں 6 میں سے 2 نکال لیں تو بھائی 4 بچ جاتے۔ چاروں بیٹے معاف کر دیتے، کیا کرتے؟ 6 - 4 باقی کتنا بچتا؟ 2۔ تو آٹومیٹکلی جب ان کو تقسیم کریں گے تو 3000 باپ کے ہو جائیں گے، 3000 ماں کے ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں پہلے آپ کو مائنس یہاں سے کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا حساب میں، اس کے بعد آخر میں آپ یہاں سے اتنا عدد مائنس کر دیں جتنا حصہ اس نے معاف کیا ہے۔ اب تقسیم کاری وہی ٹرائنگل کریں گے تو مال آٹومیٹکلی باقی بچے ہوئے افراد میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اب الحمدللہ عز و جل ہم نے رد بھی پڑھ لیا، ذوی الارحام بھی پڑھ لیے، اور ساتھ میں تخارج بھی پڑھ لیا۔ اب آتے ہیں بنیادی قواعد۔ کیا؟ کچھ ایسے بنیادی قواعد جو انشاءاللہ ابھی آپ کو 5 منٹ کے اندر بتا کر اور پھر اجازت دیتے ہیں انشاءاللہ۔ شاید استاد صاحب آ جائیں گے، اگر استاد صاحب نہیں آتے کوئی بات نہیں، آپ کا ہم ٹائم ضائع نہیں کریں گے، وہ ٹائم ہم لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو سوتیلے ماں باپ، ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حقیقی ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ابو نے دوسری شادی کی ہے، وہ سوتیلی ماں کہلاتی ہے عرف میں، شریعت میں اس کے بیٹے کی وہ ماں نہیں ہے۔ ماں صرف وہی ہے جس کے رحم سے یہ پیدا ہوا تھا۔ تو لہٰذا سوتیلے ماں باپ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا رضائی بیٹا ہے یا رضائی بھائی ہے تو رضاعت بھی وراثت کا کوئی سبب نہیں ہے۔ مال میراث کی تقسیم کے وقت مال کا اعتبار ہے، نہ کہ فوت وقت کا۔ یعنی میت جب فوت ہوا تھا اس وقت اگر ایک بھینس تھی، جب ہم تقسیم کاری کے دن بیٹھے تو اس دن اس بھینس سے 4-5 بچے بھی آ گئے تھے، تو ابھی تقسیم کاری ان بچوں کی بھی ہوگی، صرف بھینس کی۔ تو جس دن تقسیم کاری کی جائے گی اس دن کا اعتبار ہے، میت کے مرتے والے دن کا اعتبار نہیں۔ ہاں ورثہ ان کا اعتبار ہوتا ہے جو مرتے وقت زندہ تھے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بیٹا پہلے فوت ہو گیا تھا باپ سے تو اس بیٹے کو نہیں ملتا، نہ اس بیٹے کی اولاد کو ملتا ہے۔ اسی طرح بہو شرن وارث نہیں ہوتی، اسی طرح داماد بھی، یہ شرن صرف اس سبب سے کہ وہ داماد ہے اور وارث بن جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہو بھی صرف بہو ہونے کی وجہ سے وارث بن جائے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وراثت کا استحقاق صحیح نکاح سے ہوتا ہے، فاسد یا باطل سے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، ہم نے آپ کو بتایا تھا تجہیز و تکفین کہاں سے نکالا جائے گا؟ میت کے مال سے۔ لیکن آپ ایک پوائنٹ بھول کے آئے تھے، وہ یہ تھا کہ بیوی کا کفن خاوند پر واجب ہوتا ہے،
بیوی کی تجہیز و تکفین کا وجوب کس پر ہوتا ہے؟ شوہر پر ہوتا ہے. یعنی وہ جاتے جاتے بھی، کیونکہ اس کی روٹی کپڑے مکان کا بندوبست کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شوہر پر لازم ہے. تو لہذا وہ جب تک قبر میں جا کر سکون سے نہیں سوتی تب تک آپ کو سکون سے رہنے نہیں دے گی. تو لہذا بیوی کو جس طرح دنیا میں آپ روٹی کپڑا مکان دینے کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح سے قبر میں پہنچانے تک کا بھی آپ ذمہ دار ہیں. اس طرح مسائل فرائض میں قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. پہلے بتا دیا تھا اس کے صرف مخرج کتنے ہیں؟ 3 ہیں، قرآن، سنت اور اجماع. شوہر اگر سرکاری ملازم تھا اور وہ فوت ہو جاتا ہے اور پینشن ملتی ہے تو وہ پینشن وراثت نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس کے لیے مقرر کی جاتی ہے وہ اسی کا مال ہوتا ہے، اس کے اندر حصے نہیں بنتے. مثلا اگر اس کی گھر والی ہے تو وہ گھر والی کو مال دیا جاتا ہے، تو لہذا وہی اس کی مالک ہوتی ہے. اگر گھر والی نہیں تھی اور اس کی بیٹی تھی یا کوئی بھی ایسا فرد تھا یا اس کی ماں تھی، اس کو پینشن کا مالک بنا دیا جاتا ہے گورنمنٹ سطح پر یا کمپنی کی طرف سے یا کسی تنظیم کی طرف سے، تو وہ پھر اسی کا حصہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. میت کا وہ مال جو کسی اور کے پاس امان کے طور پہ رکھا ہوا تھا وہ بھی وراثت میں شمار ہوگا. کسی کو عارتاً دیا تھا، کسی کو امانتاً دیا تھا، تو وہ بھی ترکے میں شامل کرنا ضروری ہے. معلوم نہیں تھا اور بعد میں آیا تو بعد میں بھی یار اس کی تقسیم کاری کی جائے گی. شادی کے وقت میں جو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے عورت کو، تو لہذا اس کو چاہے، یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی سامان جو عورت کو دیا جاتا ہے وہ اسی کی مالکہ ہوتی ہے، لیکن کہ ہمارے عرف میں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو مال دیا جاتا ہے وہ مالکانہ طور پہ نہیں دیا جاتا، بلکہ بعض مرتبہ صرف جیسے شوہر ہے تو اس کی جانب سے خاندان سے جو مال آتا ہے تحفے کے طور پہ، تو وہ بھی تو سیدھی بات ہے گھر میں رکھتا ہے جا کر، تو وہ اس کا مالک خود ہوتا ہے. عرف دیکھا جائے گا، اگر کہیں پر عرف متعین ہے کہ یہ جو جہیز میں مال آ رہا ہے یا توفتاً آ رہا ہے یا جو ولیمے میں آ رہا ہے یا کوئی ایسا ہمیں ہمارے دوست احباب دینے آ رہے ہیں، تو عرف دیکھا جائے گا کہ یہ کس کی ملکیت تھا، تو وہ اسی کی ملکیت میں شمار ہوگا اور وہ جب فوت ہوگا تو وہ وراثت میں جاری کیا جائے گا. زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مختار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان میں برابری رکھے. یہاں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق دینا ضروری نہیں ہے. سب کو دے بہت بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کو نہیں دیتا تو اسی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے جس کا یہ جواب دنیا اور آخرت میں واقعی دے سکتا ہے، یا دارالتہ میں جا کر سمجھا سکتا ہے کہ میں فلاں بیٹے کو کیوں نہیں دے رہا، کیونکہ وہ کروڑوں کا مالک ہے، دوسرے بیٹے صرف بیچارے جامعہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دادا میں ان کو دے رہا ہوں ان کو نہیں دے رہا، اور دارالتہ لوگ کے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو دینے کی اجازت ہے، تو پھر یہ بالکل جائز ہوتا ہے اور ثواب کا کام بھی ہو سکتا ہے. یہ اسی طرح سے استاد صاحب آ گئے. اسی طرح عورتوں کو یعنی بیٹیوں بہنوں کو میراث سے محروم کر دینا حرام قطعی ہے اور قرآن مجید کی کھلی مخالفت ہے اور یہودیوں کی اتباع ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. جو شخص اپنے وارث کی میراث سے بھاگے، اللہ پاک قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث ختم فرما دے گا. اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر کوئی 3 پیسے کسی کے دبا لے تو 700 وہ نمازیں دینی پڑ جائیں گی جو قبول ہو چکی تھی. لہذا وراثت میں بھی اگر کوئی کسی کا حق جان بوجھ کے دبا دیتا ہے یا نہیں لینے دیتا، تو ایسی صورتحال میں اس کو اس حدیث کے مطابق اور اس فتویٰ کے مطابق سوچنا چاہیے کہ دنیا تو یقیناً زیادہ سے زیادہ 100 سال، لیکن قبر حشر قیامت میں جو اتنی زندگی گزارنی ہے اس میں اگر ہم حساب دینے پر آ جائیں تو ہم میں سے پھر کوئی حساب دے سکنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو پورا دیا جائے. پھر بھی کیونکہ تقسیم کاری کرتے ہوئے یا اس مال کی قیمت لگاتے ہوئے کچھ آگے پیچھے 19-20 ہو جاتا ہے، اسے تقسیم کاری کرنے کے بعد ایک دوسرے کو معاف کروا دینا کا عرف ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنی چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے، تاکہ اگر 19-20 ہو گیا ہے تو اس حوالے سے قیامت میں کوئی پکڑ نہ ہو. اسی طرح
حق مہر اگر ابھی تک ادا نہیں کیا تھا تو بیوی کے انتقال پر وہ مہر ترکے میں شامل ہو جائے گی. اگر کسی کو آگ کر دیا تھا، آگ مطلب اپنی ملکیت سے جدا کر دیا تھا، بعض مجبور ہوتا ہے آدمی اور جا کر لکھوا دیتا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہو رہا ہے جس کی ذمہ دار یہ خود ہیں. لیکن جب یہ فوت ہوگا تو اس کا وہ بیٹا یا وہ جو خاندان والا تھا وہ اس کے وراثت میں وارث بنے گا. اس کے اس طرح کے کرنے سے شرعی طور پہ آگ نہیں ہو جاتا. دیت، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں دیت ملتی ہے، تاوان ملتا ہے، تو وہ رقم تمام ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی. یاد رکھیے گا، اگر کسی کی ملکیت میں مال حرام جیسے سود، رشوت، چوری، غصب وغیرہ یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اس حرام طریقے سے کمایا گیا ہے، تو اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. لہذا جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ واقعی مال حرام کا ہے، اس میں تقسیم کاری نہیں کی جائے گی. اسی طرح جو گود لیا ہوا بچہ ہوتا ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا. اگر مرنے والے کے رشتہ دار نہیں ہیں، اب وہ ساری مال کی وصیت کر کے جاتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. مرض الموت میں اگر کسی نے وصیت کی تاکہ رشتہ داروں کو کچھ نہ ملے تو ایسی وصیت کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور آخری قاعدہ، یتیم اور نابالغ وارثوں کے مال سے میت کی فاتحہ، نیاز، سوئم، 40واں وغیرہ جتنا بھی ہے یہ اس نابالغ وارث کی مال سے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اگر کر دیا تو اس کا ضمان بھر کے دینا پڑے گا. اس طرح بالغ ورثاء جنہوں نے اجازت نہیں دی تھی ان کے مال سے یہ کام کرنا بالکل ناجائز و حرام ہے. آخری بات یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وراثت کے معاملے میں ہرگز کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کریں، اور ہر معاملے میں اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقسیم کاری کریں. اسی میں یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بہتری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.